ایک چھوٹے سے پرسکون گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ وہ ایک سادہ مزاج، محنتی اور دیانتدار انسان تھا۔ دن بھر کھیتوں میں کام کرنا، پسینہ بہانا اور حلال روزی کمانا اس کی زندگی کا معمول تھا۔ لوگ اس کی محنت کی تعریف تو کرتے تھے، مگر اس کے دل میں ایک کمی برسوں سے چبھ رہی تھی۔ وہ کمی تھی اولاد کی، اور خاص طور پر بیٹے کی خواہش۔ عبد الرحمن کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے، مگر اس کے آنگن میں بچوں کی کلکاریاں نہ گونج سکیں۔ جب بھی وہ کسی کے گھر بیٹے کی پیدائش کی خوشی دیکھتا، اس کے دل میں ایک خاموش سی حسرت جاگ اٹھتی۔ وہ کسی سے کچھ کہتا نہیں تھا، مگر اس کا دل ہر رات اللہ کے سامنے یہی دعا کرتا، اللہ مجھے بھی ایک بیٹا عطا فرما جو میرا نام روشن کرے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ اس کی بیوی کے حاملہ ہونے کی خبر پورے گھر میں خوشی لے آئی۔ عبد الرحمن کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آ گئی۔ وہ دل ہی دل میں یقین کر بیٹھا کہ اس بار اس کی خواہش ضرور پوری ہوگی۔ مہینے گزرتے گئے۔ عبد الرحمن اپنی بیوی کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا۔ وہ آنے والے دنوں کے خواب بننے لگا۔ بیٹے کے ساتھ کھیتوں میں جانا، اسے نماز سکھانا اور اپنے نام کا وارث دیکھنا۔ پھر وہ دن آ پہنچا جس کا سب کو انتظار تھا۔ دائی اندر کمرے میں تھی اور عبد الرحمن بے چینی سے باہر ٹہل رہا تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دائی کمرے سے باہر نکلی، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی عبد الرحمن جیسے ساکت ہو گیا۔ چہرے کی ساری خوشی لمحوں میں غائب ہو گئی۔ اس کے کندھے جھک گئے، آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی اتر آئی، اور دل پر جیسے کسی نے بوجھ رکھ دیا ہو۔ وہ بے اختیار آہستہ سے بولا، بیٹی۔ یہ ایک لفظ نہیں تھا، یہ اس کی برسوں کی خواہش کے ٹوٹنے کی آواز تھی۔ اس کے ذہن میں فوراً معاشرے کی وہ باتیں گونجنے لگیں جو اس نے بچپن سے سن رکھی تھیں۔ بیٹی بوجھ ہوتی ہے، بیٹی کو پالنا آسان نہیں۔ حالانکہ اسی لمحے اس کے گھر میں ایک ننھی سی جان نے جنم لیا تھا، جو اللہ کی طرف سے ایک پاک، بے عیب اور قیمتی نعمت تھی۔ مگر افسوس، عبد الرحمن اس نعمت کی قدر نہ سمجھ سکا۔ اس رات عبد الرحمن کو نیند نہ آ سکی۔ گھر خاموش تھا، مگر اس کا دل شور سے بھرا ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے صحن میں آ کر بیٹھ گیا۔ اوپر آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے کسی خاموش سچ کی گواہی دے رہا ہو۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر اس کے دل کی بے چینی کم نہ ہو رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے بچپن کے استاد کی بات یاد آ گئی، جو اکثر کہا کرتے تھے، بیٹا یاد رکھنا، اللہ جسے چاہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہے بیٹی دیتا ہے، اور جسے چاہے دونوں عطا کرتا ہے۔ یہ سب اللہ کی حکمت اور مشیت ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ ایک لمحے کے لیے اسے احساس ہوا کہ شاید وہ غلط سوچ رہا ہے، مگر پھر غرور، معاشرتی دباؤ اور لاعلمی نے دوبارہ اس کے دل پر پردہ ڈال دیا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھا رہا، اور رات خاموشی سے گزر گئی۔ اگلے دن جمعہ تھا۔ سورج کی نرم روشنی گاؤں کے ہر گوشے میں پھیل رہی تھی، مگر عبد الرحمن کا دل بھاری تھا۔ وہ آہستہ آہستہ مسجد کی طرف بڑھا، قدموں میں تھکن، دل میں بوجھ۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی اور شرمندگی کی جھلک تھی۔ مسجد کے صحن میں داخل ہوا تو لوگوں کی باتیں، بچوں کی ہنسی اور اذان کی گونج کے بیچ اس کا دل کچھ اور محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ایک کونے میں بیٹھ کر خود کو چھپا لیا اور خاموشی سے خطبے کے آغاز کا انتظار کرنے لگا۔ امام صاحب نے خطبہ شروع کیا،
اور اس دن کا موضوع تھا بیٹی اسلام میں رحمت کیوں ہے؟ عبد الرحمن کی آنکھیں امام صاحب پر جم گئیں۔ امام صاحب نے قرآن کی آیت بلند آواز میں پڑھی، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ سورۃ النحل۔ یہ الفاظ عبد الرحمن کے دل میں ایک گہرائی سے اتر گئے۔ وہ خود کو پہچانتا تھا، اپنے احساسات، اپنے خوف اور معاشرتی رواجوں کو۔ پھر امام صاحب نے نبی کریم کی ایک حدیث سنائی جس میں ایک باپ کی عظمت بیان ہوئی تھی جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی۔ قیامت کے دن وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ یہ سنتے ہی عبد الرحمن کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے لگا جیسے یہ سب باتیں اسی کے لیے کہی جا رہی ہے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور شرمندگی کی ملا جالا کیفیت پیدا ہو گئی۔ خطبے کے بعد عبد الرحمن مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل کی گہرائی سے پچھتاوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بولا، میں نے تیری دی ہوئی نعمت کو چھوٹا سمجھا، میں نے اپنی بیٹی کو بوجھ جانا، حالانکہ وہ تیرے فضل اور رحمت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ مجھے معاف فرما، مجھے درست راہ دکھا۔ اسی لمحے جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اس کے اندر ایک نیا شعور جاگا، ایک نئے پیار اور احترام کی لہر نے دل کو بھر دیا۔ گھر پہنچتے ہی عبد الرحمن آہستہ آہستہ بیٹی کے کمرے کی طرف گیا۔ وہ پہلی بار اپنی بیٹی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ننھی سی جان، معصوم آنکھیں، نرم ہاتھ اور دل کو چھو لینے والی مسکراہٹ۔ عبد الرحمن نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا اور دل ہی دل میں بولا، میری بیٹی تو بوجھ نہیں، تو میری جنت کا راستہ ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر بیٹی کے ماتھے پر گرے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عبد الرحمن نے حقیقت میں سمجھا کہ بیٹی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ دن گزرتے گئے اور عبد الرحمن نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ وہ اپنی بیٹی کی پرورش میں محبت، عزت اور اسلامی تعلیمات کو سب سے پہلے رکھا۔ روزانہ اس کی تربیت کے لیے وقت نکالتا، اس کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آتا۔ وہ لوگوں سے کہتا، جس گھر میں بیٹی ہو وہ گھر خالی نہیں ہوتا، وہ گھر رحمت سے بھرا ہوتا ہے۔ فاطمہ بڑی ہونے لگی، بااخلاق، باحیا اور نیک دل۔ ہر روز وہ اپنے والد کی محبت اور دین کی تربیت کا پھل محسوس کرتی۔ سالوں کا وقت تیزی سے گزرا۔ ننھی فاطمہ اب جوان لڑکی بن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت اور دل میں نیکی کی چمک تھی۔ عبد الرحمن جب اسے دیکھتا تو دل فخر اور محبت سے لبریز ہو جاتا۔ وہ اکثر بیٹھ کر سوچتا کہ اللہ نے اسے کس عظیم نعمت سے نوازا۔ ایک دن عبد الرحمن فاطمہ کے ساتھ بیٹھا ہوا اپنے دل کی بات کہنے لگا، اللہ نے مجھے بیٹا نہیں دیا، مگر اس سے بہتر چیز دی۔ مجھے بیٹی دی جس نے مجھے انسان بنایا اور میری زندگی کی حقیقت دکھائی۔ اس نے مجھے صبر، محبت اور اخلاق کی قدر سکھائی۔ اس نے میری آنکھیں کھولی اور دل کو سکون دیا۔ میں نے سمجھا کہ بیٹی صرف ایک بچی نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی رحمت ہے۔ یہ الفاظ صرف باتیں نہیں بلکہ سالوں کی تربیت، محبت اور تجربے کا نتیجہ تھے۔ عبد الرحمن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور دل میں شکر گزاری کی لہر دوڑ رہی تھی۔ یہ کہانی ہمیں چند اہم سبق دیتی ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹی کی پیدائش صرف خاندان میں خوشی نہیں لاتی بلکہ یہ ایک نعمت ہے جو والدین کو صبر، محبت اور اخلاق سکھاتی ہے۔ بیٹی جنت کا ذریعہ ہے۔ نبی نے فرمایا کہ 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا والد جنت میں ان کے ساتھ ہوگا۔
بیٹی کی پرورش ایک روحانی اور اخلاقی انعام ہے۔ اسلام میں بیٹی کی عزت سب سے بلند ہے۔ بیٹی کی قدر و قیمت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ اسے پالنا، اس کی تعلیم و تربیت کرنا اور اس کے حق کا احترام کرنا والد پر فرض ہے۔ جو باپ بیٹی کی قدر کرے اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ جو باپ بیٹی کو عزت، محبت اور ہمدردی سے دیکھتا ہے اللہ اس کے مقام کو بلند کرتا ہے اور اسے دنیا و آخرت میں رحمت عطا فرماتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بیٹی کسی بوجھ یا پریشانی کا سبب نہیں ہے بلکہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بیٹی کے ساتھ محبت، احترام اور دین کی روشنی میں رہیں۔ بیٹی کے وجود سے گھر میں خوشی، برکت اور اللہ کی رحمت آتی ہے۔ عبد الرحمن کی زندگی ہمیں یہ عظیم سبق دیتی ہے کہ جو باپ اپنی بیٹی کی قدر کرتا ہے اسے عزت، سکون اور کامیابی نصیب ہوتی ہے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ بیٹی اللہ کی طرف سے ایک انمول نعمت ہے اور جو والد اس نعمت کو بوجھ نہیں بلکہ رحمت سمجھتا ہے وہ دراصل ایک بہتر انسان اور مضبوط کردار کا مالک ہوتا ہے۔ بیٹی کی عزت، اس کی تربیت، محبت اور تحفظ پورے معاشرے کی بنیاد کو مضبوط بناتے ہیں۔ جب ایک باپ اپنی بیٹی کو اعتماد، تعلیم اور محبت دیتا ہے تو وہ بیٹی آگے چل کر ایک باوقار فرد، بہترین ماں اور معاشرے کی اصلاح کرنے والی شخصیت بنتی ہے۔ اس پوسٹ کو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں۔